الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلی نشست میں ہم نے علم و بردباری کے مفاہیم اور اس کے فوائد و ثمرات کو بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سنے. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. سعادت مندی ہے اس کے لیے جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور ضرورت کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے، وگرنہ گھر ہی قرار پکڑتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے. اور عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. الصمت الحسن، اچھا رویہ، والتؤدة اور متانت و سنجیدگی، والاقتصاد اور میانہ روی، یہ تو نبوت کا 24واں حصہ ہے. حلم بردباری، متانت و سنجیدگی، وقار و طمأنینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے بیان کردہ باتوں کے مطابق بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے، بصیرت کی نشانی ہے. اس حلم کے اسباب کیا ہیں؟ آج کی اس نشست میں ہم حلم بردباری کے اسباب اور حقیقی حلم بردباری کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے. حلم کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب الرحمت للجہال. جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اس پہ رحم کھانا چاہیے، تب حلم بردباری آتی ہے. رقت قلبی جب انسان کے اندر ہو تو پھر وہ جاہلوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے. القدرت علی الانتصار، جب انسان کی طاقت ہو کہ وہ بدلہ لے سکے گا، لیکن سعت الصدر، اس کے سینے میں فراخی ہو، بڑی سے بڑی بات کو بھی وہ کنٹرول کرنا جانتا ہو، بڑی سے بڑی بات کو بھی وہ اگنور کرنا جانتا ہو، تو پھر حلم بردباری اس کے اندر پیدا ہوتا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جب کسی کو معاف کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ معافی کا مستحق تھا. وہاں حلم و بردباری اختیار کرنے والے کہتے ہیں میری گریٹنس یہ ہے کہ میں اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. الترفع عن السباب، تیسرا سبب یہ ہے جب انسان گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. علو الہمہ، ہمت والا انسان بنتا ہے. پھر کیا ہوا؟ کسی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کا یہ قدم اٹھایا ہے تو میں بھی ویسا بن جاؤں. عالی ہمت جو اختیار کرتا ہے اس کے اندر حلم بردباری آتی. الاستہانۃ بالمسیء، بڑی سے بڑی برائی کرنے والے کی بھی پرواہ نہ کرنا، اس کو معمولی سمجھنا، یہ اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان اجر و ثواب پہ نظر رکھتا ہے. الاستحیاء من جزاء الجواب، پانچواں سبب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا آ جائے کہ اگر میں جواب دوں گا تو میرے اور اس میں فرق کیا رہا. ما افحش حلیم ولا اوحش کریم، عربی کا مقولہ ہے جو حلم بردباری کرنے والا ہے وہ فحش گوئی نہیں کرتا. ولا اوحش کریم، کبھی بھی کرم کرنے والا، نیکیاں کرنے والا کریم انسان کبھی بھی وحشت زدہ نہیں ہوتا. اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کی زندگی کو آباد کر دیتے ہیں. التفضل علی الساب، چھٹا سبب یہ ہے گالی دینے والے پہ اپنی فضیلت کو برقرار رکھنے کی سوچ پیدا کرنا.
استنکاف الساب وقطع الساب، گالی دینے والے کو گالی دیتے وقت اپنے آپ کو کنارے پہ لے جانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ چند پانی کے قطرات جو ٹھیک نہیں ہیں میرے جسم میرے کپڑوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، یہ اس کو تو کچھ نہیں کہیں گے، میرے کپڑوں کوئی کہیں پلید نہ کر دے، وہ کنارہ کر جاتا ہے۔ جب کنارہ کرتا ہے تو زبان کو حرکت نہیں دیتا، اور یہی حلم و بردباری انسان کے اندر پیدا کر دیتا۔ اس لیے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ما ادرکت امی فابرها ولكن لا اسب احدا فیسبها، میں اپنی ماں کو تو نہیں پا سکا اپنی جوانی میں کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کہ جس کے نتیجے میں میری والدہ کو کوئی گالی دے۔ میں یہ نیکی سمجھتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ کہ میں اس کو گالی دینے کا سبب نہیں بنتا۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے، فی اعراضک صون اعراضک، جب تم کسی سے اعراض کر لیتے ہو، جب تم کسی کی برائی سے الگ تھلگ ہو جاتے ہو تو تمہاری عزت خود بخود بچ جاتی ہے۔ الخوف من العقوبۃ علی الجواب، آٹھواں سبب یہ ہے، حلم و بردباری اس میں پیدا ہوتی ہے جس کے اندر خوف ہو کہ اگر میں نے جواب دیا تو کہیں مصیبت اور مشکل کل قیامت کو میرے اوپر نہ آ جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی اچھا کہا، الحلم حجاب الآفات، حلم و بردباری تو آفتوں کے سامنے ایک پردہ ہے، انسان آفات سے بچ جاتا۔ الرعایۃ لید سالفہ وحرمۃ لازمہ، نواں سبب یہ ہے، حلم اور بردباری اس پہ پیدا ہوتی ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ جو اٹھنے والا ہے یہ کتنا نچلا ہاتھ ہے، یہ کتنا محروم ہے خیر سے، اگر اسی طرح کا جواب میں دے دوں تو میں بھی اسی محرومی کا شکار ہو جاؤں۔ نہیں، اس ہاتھ کو بھی بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دوں۔ المکر وتوقع الفرص الخفیہ، 10واں سبب یہ ہے، انسان اس مکاری سے دور ہو جائے جس مکاری کے نتیجے میں انسان کو غوائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وتوقع الفرص الخفیہ، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کے کسی جذبات کے نتیجے میں جو خفیہ چیزیں ہیں وہ انسان کے سامنے آ جائیں اور انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں من یدعی العلم من یدعی الحلم، جو حلم کا دعوے دار ہو، اغضبہ لتعرفہ، تھوڑا سا اس کو غصہ دلا کے دیکھو تاکہ تم پہچان سکو کہ اس کے پاس حلم و بردباری ہے کہ نہیں۔ لا يعرف الحلم الا ساعة الغضب، حلم و بردباری پہچانی جاتی ہے تو غصے کے وقت۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے لا حلیم الا ذو عثرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، جس کو زمانے کے تھپیڑے نہ پڑے ہوں اس کے اندر حلم و بردباری نہیں آتی، جو تجربات سے نہ گزرا ہو اس کی زبان پہ حکمت و دانائی جاری نہیں ہوتی۔ کس طرح یہ احنف ابن قیس جب اس کی لونڈی اس کے نو مولود بچے کے لیے آگ کے کوئلے لے کے آئی تاکہ اس کی سردی کے پہلو کو درست کیا جائے، تاکہ اس کو ٹھنڈک سے بچایا جائے، اور وہی انگیٹھی چلتے چلتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نو مولود بچے کے اوپر گر گئی اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ عرب کا سردار بننے والا احنف ابن قیس جب اس نے دیکھا کہ یہ ہو گیا ہے خاموش ہو گیا، کہا تم آج کے بعد آزاد ہو اور یہاں سے چلی جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کی وجہ سے کہیں تیری جان نہ مار دی جائے۔ غصے کے وقت حلم و بردباری کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلم و بردباری کی نعمت سے نوازے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کا وقفہ ہے، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion.
Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Islamic International School presents Determination, Motivation and Spirituality. The most valuable thing in your life is Iman. Revive history for soul purification. The true peace of the soul, the true peace and the tranquility. Meet the revolutionary Dais of the era. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watch Dais of the Islamic International School in Next Generation. आज शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी रहो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अलग करके कानाफूसी न करें, इसलिए कि ये चीज उसे दुखी बना देगी। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 किताबुस सलाम बाब नंबर 914 हदीस नंबर 5422। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। वक्फे से पहले हम ये बात बयान कर रहे थे, इंसान की हिल्म व बुर्दबारी जो बहुत बड़ी नेमत और अज़मत की बात है, इसका इम्तिहान होता है तो गुस्से के वक्त हो। अहनफ इब्न कैस को अरब ने अपना सरदार क्यों तस्लीम किया? बयान करने वाला बयान करता है कि मजलिस लगी हुई है, अहनफ इब्न कैस अपनी कौम से मुखातिब है। एक नौजवान उठा जिसको तैयार किया गया था कि आज हिल्म बुर्दबारी अहनफ की देखी जाएगी कि वो कितना हिल्म बुर्दबारी इख्तियार करने वाला, जिसको तैयार किया गया था कि तुम सवाल करना और हम हिल्म बुर्दबारी को आज देखेंगे कि किस तरह अहनफ इब्न कैस इख्तियार करता है। नौजवान कहता है, मुझे आपकी वालिदा से शादी करनी है। अहनफ इब्न कैस किस तरह जवाब देता है? कहा, सुनो बेटा, इस तरह की बातें मजलिसों में नहीं होती, घरों में बैठ के की जाती। कहा, नहीं, यहाँ ही जवाब दो। कहा, बेटा अगर तुम इसरार कर रहे हो तो मेरी राय ये है कि तुम मेरी वालिदा से शादी न करो। वो बूढ़ी औरत है, तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकेगी, तुम किसी कव्वारी औरत से शादी। कहा, नहीं, मुझे आपकी राय पसंद नहीं। कहा, अगर तुम फिर भी इसरार करते हो तो मैं अपनी वालिदा से मशवरा करूंगा। वस्सय्यिबु तुअर्रिबु अन नफ्सिहा, ऐसी औरत जिसका खामिद फौत हो जाए या वो मुतल्लका हो तो फिर उसकी राय ली जाती है। मैं ये पहलू उसके सामने पेश करूंगा, अगर वो राजी होगी तो ठीक, वगरना फिर आपकी किस्मत। ये जवाब था जिस वजह से अरब ने उसको अपना सरदार तस्लीम कर लिया। और सबसे बड़े सरताज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कमांडर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज तक पैदा ही नहीं किए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इन्ना रजुलन अतन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतक़ाज़ा फ़अग़लज़ फ़हम्म बिही अस्हाबुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आके बहुत बुरी बातें करने लगा और तकाजा करने लगा कि मेरा कर्ज वापस कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पहलू देखा, आप खामोश हो गए। और सहाबा किराम जो ये किस्सा देख के परेशान हो गए, कहा, रुक जाओ, दअू, इसको छोड़ दो। इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, हक वाले बात किया ही करते हैं। उसने कर्ज वापस लेना है, कोई बात नहीं, जो कहता है उसको कहने।
اور انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حلم بردباری کی انتہا كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليه برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ ہے حقیقی حلم بردباری کی مثالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر، جو کھردری چادر تھی، وہ زیب تن کی ہوئی ہے۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آیا، فَجَبَزَ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اور اس نے زور سے اس چادر کو کھینچا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی طرف دیکھا، آپ کے کندھہ مبارک قد اثرت بهما حاشیة البرد من شدت جبزته، دونوں کندھوں پہ چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان بن چکے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، جو مال آپ کے پاس ہے مجھے بھی دو، حکم دو کہ مجھے ملے۔ یعنی جو مال آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کا نہیں، میرا بھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی اس طرح گریبان پکڑ کے کہہ دے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے دو جواب دیے، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ۔ پہلا حلم بردباری کا جواب، دیکھ کر مسکرائے اور ساتھ ہی حکم دے دیا جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربه قوم فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، جو انبیاء میں سے ایک نبی کی حکایت کر رہے تھے، جس نبی کو خون و خون کر دیا اس کی قوم نے، اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کی ایک اور مثال، جب طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، ملک الجبال کو اللہ نے بھیجا، اے پہاڑوں کے فرشتے، اے پہاڑوں کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے فرشتے، جاؤ میرے پیغمبر کے پاس۔ جبریل علیہ السلام اس فرشتے کے ساتھ آتے، کہ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، سرتاج رسول اگر آپ چاہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ قال لا ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، نہیں، انما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا، یہ نہیں تو میں تو اس امید پہ کام کر رہا ہوں کہ ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، حنین کے دن میرے پاؤں میں لوہے کی جوتی تھی، وفی رجلی نعل کثیفہ فوضعت بنعلی علی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں میں تو لوہے کی جوتی تھی، بھیڑ اتنی ہوگی پتہ نہیں چلا، میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ اوجعتنی، تم نے مجھے تکلیف دی ہے،
فنفحنی بصوت بیدی، آپ نے کوڑے کے ساتھ مجھے پیچھے کیا جو آپ کے ہاتھ میں تھا. فبت لنفسی لائما کما هو يعلم اللہ، اللہ ہی جانتا ہے میں نے رات کس طرح گزاری، اس غم اور کرب سے کہ مجھ سے تکلیف پہنچی ہے اللہ کے رسول کو. نہ جانے صبح اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہو جائے گا. صبح ہوئی تو ایک شخص آواز دے رہا تھا، این فلان، کہاں ہے فلاں، اور وہ میرا نام ہی لے رہا تھا. فانطلقت وانا متخوف، میں جا بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، ڈر بھی رہا تھا. واللہ هذا كان مني بالامس، جو کل مجھ سے غلطی ہوئی ہے لگتا ہے اس بارے میں ہی پوچھا جائے. جب میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، تم بتاؤ میرے پاؤں پہ لوہے کی جوتی سمیت نہیں چڑھے تھے؟ قلت بلا، کیوں نہیں. فرمایا فنفحتک بالصوت، میں نے ہاتھ سے نہیں کوڑے سے پیچھے کیا، مارا تو نہیں تھا؟ کہا نہیں. فرمایا فہذہ 80 نعجۃ فخذها بها، میرے صحابی یہ 80 جانور مجھ سے لے لو اور مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہاتھ سے نہیں کوڑے سے پیچھے کیا. حلم بردباری کی مثالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، آج ان مثالوں کو کون پیش کر سکتا. مقداد ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے 2 ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت فرمائی اور ایک ایسی جگہ پہ ہمیں لے گئے جہاں 4 بکریوں کا مالک رہتا تھا، اور اس نے چاروں کے درمیان ایک ایک بکری تقسیم کر دی کہ اس کا دودھ آپ دھو لیا کرو اور پی لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے پاس دین کی بات بتانے گئے. ہر شخص کا دودھ دھویا جاتا اور پیالے میں رکھا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ دھویا اور پیالے میں رکھ دیا. آپ کچھ لیٹ ہو گئے. میں نے سوچا کہ کسی نے ان کی خدمت کر ہی دی ہوگی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں یہ دودھ پی لیتا ہوں. پھر سوچا نہیں، اللہ کے رسول کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا. پھر بھوک نے تنگ کیا، پھر سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے ہیں، بلا شبہ صحابہ کچھ کھلا کے بھیجیں گے. پھر سوچا کہ اللہ کے رسول کا حصہ میں نے نہیں پینا. تیسری مرتبہ پھر بھوک نے تنگ کیا تو میں نے پیالہ پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا. فلما تقار فی بطنہ، جب دودھ میرے پیٹ میں پہنچا تو میں کیا بتاؤں مجھ پہ کیا گزری. پھر کیا ہوا؟ اب اس انتظار میں نیند بھی نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو دودھ کا پیالہ خالی ہوگا تو کیا بنے گا. لیکن فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، جب وہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کے پہلے سلام کہا. اس طرح سلام کہا کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے، اگر جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقداد کہتے ہیں میں بیدار تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کی طرف گئے، دیکھا تو پیالہ خالی ہے. آپ نے پیالہ رکھا اور دعا دے دی اور کہا اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. محروم ہے، کچھ نہیں ملا، محرومی کے باوجود بھی دعا دے دی، برداشت کیا. صحابی اٹھے کہ آج اس دعا کو میں نے اپنے اوپر ثابت کرنا ہے. ایک بکری، دوسری، تیسری، چوتھی کو پکڑا کہ آج میں ذبح کر کے ان کو کھلا کے پھر یہ دعا لوں گا. دیکھا تو چاروں کی چاروں بکریاں دوبارہ دودھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معجزہ تھا. اللہ نے ایک ہی رات میں ان بکریوں کو دوبارہ دودھ دینے کے لیے تیار کیا. دودھ میں لے کے آیا، میں نے کہا اشرب یا رسول اللہ، آپ پیئے. کہا تم پیو. اور میں مسکرا رہا تھا. حتی القیت علی ظہری، میں ہنستا ہنستا گر گیا. فرمایا احدی سوآتک یا مقداد، مقداد مسئلہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا اللہ کے رسول پہلے دودھ پیئے پھر بتاؤں گا. جب دودھ پیا تو میں نے پھر بتایا. کہا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ اس طرح اللہ نے آج یہ معجزہ دکھایا ہے، باقی ساتھیوں کو بھی اٹھا کے تم دودھ پلا.
خالی پیالہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول کے حلم کی اور بردباری کی کیفیت دیکھیے، پھر بھی دعا دے دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی حلم و بردباری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔